رمضان میں بول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو رمضان میں بول نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں افطار عامر کے ساتھ، اور یہ ہیں کھل کھلا کے بول. السلام علیکم بچوں. اتنی زور سے جواب. میرے کان کے پردے کسی دن جو ہیں فارغ ہو جائیں گے. اچھا بھائی چلو، کون کون کیا کیا سنائے گا پہلے آج ذرا، پھر ہم بچوں کی طرف بڑھ جائیں. اچھا ٹھیک ہے، سب کے بعد ایک ایک کر کے آؤں گا میں. جی پروفیسر صاحب آج بہت شاندار تیار ہو کے آئے ہیں. وہ لگائی ہوئی پروفیسر صاحب نے. انکل جی بیٹا. مجھے آپ کو کچھ بولنا ہے. بول دو بیٹا، سبھی بول رہے ہیں تو میں آپ کے پاس آ کے بیٹھوں گا. آ جاؤ بیٹا. روبوٹک آدمی ہوں تو میں آپ کے پاس آ کے بیٹھوں گا. آ جائیں. آئیے چلیے بھائی. بجلی چلو جی، کیا سنائیں گے آپ؟ تاج تارے سنائیے. تاج تارے حرم ہونے کا کرم، ہم غریبوں کے دن سنور جائیں گے تاج تارے حرم پر. ماشاء اللہ. اور آپ کیا سنائیں گی آج؟ کیا سنائیں گے آپ؟ عامر انکل مجھے آپ کو دعا سنانی ہے. کیا سنانی ہے؟ دعا سنا دیں آپ. دعا. شاباش. بھول یاد کر لو. چلو ہم سب آنکھیں بند کر لیتے ہیں. یاد کرو. وہ نہیں آئیں گی اوپر سے، ابھی تو میرے پاس بیٹھی ہو. جلدی سے بتاؤ. اچھا تو سوچ لو. دوبارہ آتے ہیں ٹھیک ہے. آپ تھوڑی دیر سوچیں، ذہن پہ زور دیں. یہ ہوگی ایسے سوچیں، پھر آ جائیے ٹھیک ہے. پھر ابھی آ جاؤں گا بس. ہاں جی. عامر انکل میرا نام سارا ہے. جی میرا نام سارا ہے. اچھا، میرا نام عامر ہے. ٹھیک. ہاں میرا نام عامر ہے. میرا نام واحد ہے. واحد ہے، لیکن آپ پروفیسر صاحب ہیں. جی تا کچھ سناؤ گے؟ ہاں. 1 2 3 4 5 Once I got a fish alive. 6 7 8 9 10 Then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger. So wait, finger didn't bite. This little finger on my right. Ooh la la, ooh la la. Ooh la la, ooh la la. اوئی لالا کہاں سے آ Ooh گئی la یہاں la, پہ؟ ooh la la. اوئی لالا Ooh ادھر la سے. la, اوئی لالا ooh صحیح نہیں la لالا. la. 1 2 3 4 5. ایک دفعہ میں نے مچھلی پکڑی. 6 7 8 9 10. پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا. تم نے کیوں اسے چھوڑ دیا؟ اس نے میری انگلی کاٹی. کون سی انگلی؟ اس نے کاٹی سیدھے ہاتھ کی چھوٹی والی. اوئی لالا, 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 اوئی لالا. یہ کس قسم کی پویم تھی بھائی یہ؟ جی بیٹا تم سناؤ کچھ. آپ نے سنانا ہے؟ ہاں. ایک پھولوں کی آبادی تھی، ایک چڑیا کی شادی تھی. کوا اس کا ماموں تھا، کوئل اس کی دادی تھی. شادی آئے عید میں جاتے طوطے آئے سہرا ڈالے. کیسے تم کی شادی تھی، کیسے تم کی شادی تھی. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. اچھا بھائی آپ کو دعا یاد آ گئی؟ قل هو احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. شاباش شاباش. دیکھا یاد آ گیا. ہاں جی. مجھے نا مچھلی جل کی رانی. چلو مچھلی جل کی رانی سنا دو بھائی. تم مچھلی جل کی رانی ہے،
पहले अपने अब्बू का नाम बताओ, अब्बू का नाम क्या है? सलमान। क्या नाम है सलमान। भाई? अली अपना अब्दुल वहाब साहब, ये देखिए बहुत अहम नाम बता रही है सर दुनिया का, आप इसको गौर से देखिएगा। वालिद का नाम बताएं। सलमान। और आप लोग आमिर अंकल से प्यार करते हैं? कितना करते हैं? तो आप ये कहें जो मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या कहेंगे आप? उमैद गंदा बच्चा है। क्या? उमैद गंदा बच्चा है। उमैद गंदा बच्चा है। यहीं सामने खड़ा हुआ है और ये सुनने के बाद भी जा नहीं रहा। इसका मतलब ढीठ भी है। अभी तक नहीं गया, अब जा रहा है, फिर पीछे जाके खड़ा हो गया, अभी पिलर के पीछे छुप गया, अब रजा की आड़ ली भी है, जा नहीं रहा मगर यहां से फिर भी अब चला गया। हाँ हाँ बेटा, आपने क्या सुनाना है? दुआ सुना भाई जी। लबे आती है आजी बैठो बेटा, तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से सवेरा नहीं हो जाए, अंधेरा हो जाए। बैठ जाओ सब। ये मछली जल की रानी सुनने दो। हाँ भाई। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो तर जाएगी, पानी में डालो तो तैर जाएगी, पानी में डालो तो तैर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। वाह वाह वाह। पानी में डालो तो तैर जाएगी। पानी से निकालो तो मर जाएगी। बखदम बिल्लू। हाँ बिल्लू। अंकल मुझे कौवे पे वो हैं? मुझे की पोया मारती है। तो सुना दो भाई तुम। एक कौवा प्यासा था, कौवे ने डाला कंगन, पानी आया ऊपर। हाँ बस सही है। अच्छा भाई, आपने कुछ सुनाना है? प्यारे से बच्चे, कुछ सुनाना है आपने? नहीं, क्या नाम है आपका? समीर। आपने सुनाना है? अच्छा आओ, एक मिनट बेटा, सारा बेटा एक मिनट यहाँ बैठो। आप इधर आओ, दोनों आ जाओ। बाखर भाई और आप दोनों इधर आओ। बाखर भाई और आप दोनों इधर आ जाओ भाई। शाबाश। ये सामने मुंह करके बैठेंगे, सामने मुंह सामने करते हैं। ये जो मुंह है ना, ये सामने होता है, मेरे सामने नहीं, वहाँ सामने। उधर बेटा मुड़ जाओ, ऐसे मुड़ जाओ, ऐसे ऐसे। आप भी बाखर भाई यूं ऐसे। चलो हाँ भाई, आपने क्या सुनाना है? आमिर अंकल, मैं एक मैजिक दिखाने जाता हूँ। मैजिक दिखाओ। इसमें कुछ नहीं है ना। हाँ 1 2 3 करके ब्लो करने। 1 2 3 करके क्या करूं? ब्लो करने। इसमें अच्छा 1 2 3। वाह भाई वाह, शाबाश। ये कोई चीज़ है भाई खतरनाक सी। आज ठीक। बाखर भाई, बहुत अहम सवाल आज हैं कुछ, ठीक है? मैं ज़रा आज की खबरें ताज़ा मैं आपको बता दूं। बाखर भाई, ये जो है एक बड़ी खबर है, इसकी तस्दीक करनी है आपसे। बताया जा रहा है कि जो दाइश का सरबराह था ना, अबू बकर अल बगदादी, वो मारा गया है। क्या ये सही है? हाँ। ये सही खबर है? हाँ। ठीक है। अच्छा, एक और खबर है कि आइंदा जो इलेक्शन होंगे उसमें मुल्क भर के जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनमें वो सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। क्या ये सही कर रहे हैं? हाँ। अगर सीसीटीवी कैमरे ना लगाएं तो अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है। यानी सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए। अच्छा जी। अच्छा, एक और है खबर हमारे पास कि ताहिरुल कादिर साहब है ना, उन्होंने कहा है कि जो
بیٹا بات تو سن لو نا، مجھے بات تو سن. ہاں اس میں یہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پیناما جو ہے وہ جے آئی ٹی نون، پیناما کی جے آئی ٹی ہے وہ نون لیگ کا الیکشن سیل ہے. کیا یہ بات صحیح کی ہے انہوں نے؟ ہاں. چیمپئنز ٹرافی کے آنے والے میچز میں پاکستان کی کارکردگی آپ کو اچھی لگتی ہے یا بری؟ اچھی. پاکستان کم بیک کر کے ورلڈ وہ چیمپئنز ٹرافی جیت سکتا ہے؟ ہاں. تو انڈیا کی کیا پوزیشن ہوگی؟ انڈیا فائنل میں پہنچے، سیمی فائنل میں پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا. نہیں پہنچے گا. انڈیا سیمی فائنل میں نہیں پہنچے گا. بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹا بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں. انڈیا سیمی فائنل میں نہیں پہنچے گا. اچھا یہ مجھ کو بتائیے گا کہ ہماری جو رمضان ٹرانسمیشن ہے یہ نمبر 1 پوزیشن پہ جائے گی یا نیچے آئے گی؟ نہیں جائے گی. نمبر 1 پہ جائے گی، نیچے نہیں آئے گی؟ یہ ایسی جاتی رہے گی اوپر؟ نہیں. نہیں. کیوں؟ ہاں یہ اچھا پہلے سوچ ہے اس میں کچھ. اچھا کیا بات ہے، بتا آپ نے کچھ کہنا ہے؟ نہیں. اچھا جی. عارض کون ہے؟ یہ عارض ہے، مگر یہ تو بڑا شاندار ہے. تو یہ آپ نے جادو کہاں سے سیکھا ہے بتا تو دو. میں بھی کر سکتی ہوں، اگر عقل کر کر دکھاؤں. نہیں یہ تو غلط جادو ہے. اس نے تو بلو کروایا تھا پھر کہیں جا کے نکلا تھا، ہے نا؟ میجیشین ہے یہ، دیکھو میجیشین ہے یہ. اور یہ روز دعا یاد کر کے آتی ہے، یہ پویم سناتا ہے، یہ روز ایک نئی چیز لے کر آیا ہے. اوئی اوئی لالا کیا تھا وہ؟ لا لا لا. سناؤ بھائی. Ring a roses, pocket full of roses, roll down. ویری گڈ. اب عامر انکل جا رہے ہیں. باخر بھائی آپ نے کہا ہے، یاد رکھنا ہے بات، آپ نے بات کہی ہے کہ پاکستان چیمپئنز ٹرافی جیتے گا. یہ آپ نے کہی ہے باخر بھائی بات، یہ کہی ہے آپ نے. ہاں. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ نے، ایک منٹ بیٹا ایک منٹ، آپ نے کہی ہے نا یہ بات، ہاں. اس پہ آپ نے قائم رہنا ہے. بس ٹھیک ہے، صحیح ہے. بجلی دکھاؤ نئے شوز. کل تم یہاں سے کھینچ کے کیوں مار رہے تھے چیزیں؟ اس کو کیوں پہنا؟ میں بتاتا ہوں نا کیسے پہنا، میں پہن کے بتا رہا ہوں ایسے، میں بتا رہا ہوں. چلو سب کے نئے نئے شوز ہیں بھائی، سب کے نئے شوز ہیں. چلو بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نیکی کی ترغیب میں بول میں آج ہمارے درمیان کورنگی کے 13 سالہ محمد جنید، ان کے والد گل محمد اور والدہ رابعہ موجود ہیں. محمد جنید کو بچپن سے ہی ہارمونز کی بیماری ہے جس کی وجہ سے ان کی نشو و نما رک گئی ہے، اور یہ اپنے جو ہم عمر بچے ہیں ان میں قد کاٹ کے معاملے میں یہ چھوٹے لگتے ہیں. اگر ہارمونز کی کمی رہی تو مستقبل میں انہیں مزید جسمانی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے.
آغا خان ہاسپٹل ان کے ڈاکٹروں کے مطابق 1 سال تک ماہانہ اگر 25,000 روپے کے ہارمونز گروتھ کے جو انجیکشنز ہیں وہ ان کو اگر دیے جاتے رہے تو اس سے یہ صحت یاب ہو جائیں گے. اب یہ انشاءاللہ اب یہ 25,000 روپے کے جو اچھا 25 ہے کبھی مہنگا ہوتا ہے کبھی چیز یعنی کم و بیش یہ 3 لاکھ روپے سال کے بنتے ہیں. تو لیکن ان کے والد گل محمد صاحب اور جو والدہ ہیں رابعہ صاحبہ یہ کپڑے سی کر اخراجات اٹھا رہے ہیں اور ان کے لیے ماہانہ رقم کا انتظام کرنا کافی مشکل کام ہے. محمد جنید کے علاوہ ان کے بڑے بیٹے جو ہیں ان کو ہیوموفیلیا کا مرض بھی لاحق ہے اور رابعہ صاحبہ کو ایک اور تکلیف ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ 3 سال قبل ان کے بھائی تھے رابعہ صاحبہ کے ناصر وہ جیکب آباد سے واپسی پر لاپتہ ہو گئے تھے. اب یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ان کو تلاش کر دے تو ان کا غم ہلکا ہو جائے گا. اب تلاش تو ہم سب مل کے کر سکتے ہیں. تصاویر وغیرہ آپ ان کی لائیں دکھائیے گا. اسے تو پتہ ہی نہیں چل رہا مگر میں پھر بھی بتا دیتا ہوں. یہ دیکھ لیجئے دکھا دیجئے گا ذرا. یہ ان کے والد ہیں ان کے بھائی ہیں ناصر اور ولدیت محمد یامین آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں. عمر ان کی 40 برس ہے اور یہ جیکب آباد کے رہائشی ہیں. شناختی کارڈ نمبر بھی آ رہا ہے. مورخہ 3/6/2014 سے جیکب آباد سے سکھر کے لیے سکھر ایکسپریس میں سوار علاج کے لیے روانہ ہوا تھا. شدید ڈپریشن کا مریض ہے. ابھی تک لاپتہ ہے اور گھر نہیں پہنچ سکا. اس کے بارے میں کسی بھائی کو معلومات ملے تو وہ نمبرز نیچے لکھے ہیں 03133414143 یا 03337349657 یا 03133386744 پر اطلاع دے سکتے ہیں. رکھیے گا. اچھا اب آپ کہیں گے آپ بات کریں جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تھوڑا سا اونچا مائک. یہ میرا بیٹا ہے تقریباً 13 سال اس کی عمر ہے. 13 سال سے زیادہ ہی ہے. بچپن سے ہی بہت لاغر کمزور ہے. بیماریاں فوراً کیچ ہو جاتی ہیں ان کو تو میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں. مجھے شوگر بھی ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب میں بہت زیادہ پریشان ہوں. ڈاکٹر ختیجہ کو دکھایا تھا. انہوں نے اس کے ٹیسٹ وغیرہ کرائے تو بتایا کہ اس کو گروتھ ہارمون کی کمی ہے. گروتھ ہارمون کی کمی ہے جس کی وجہ سے اس کا علاج بھی مہنگا ہے. میں آپ سے بہت امید رکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران کرے اور اس کے وسیلے سے میرے بچے کو صحت و درستی مل جائے. میرے بڑے بیٹے کو بھی ہیموفیلیا جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ ہمارے مالی حالات بھی بہت خراب رہتے ہیں. بس میں یہی کہہ چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ. آپ کچھ کہیں گے جی؟ السلام علیکم. میرا نام گل محمد ہے. یہ میرا بیٹا ہے جنید. اس کو جو ہے نا گروتھ ہارمون کی کمی ہے. مطلب یہ کہ اس کے علاج کے لیے ادھر درخواست دی تھی ہم نے ادھر. تو یہ ہے کہ میں سلائی کا کام کرتا ہوں اور ماہانہ میرا تقریباً 10-12 ہزار روپے بن جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ گھر کی پریشانی ہے. بچے کا علاج نہیں کروا سکتے. اس میں یہ ہے کہ ہم کچھ کوشش کر سکتے ہیں کہ عامر بھائی کی پروگرام میں یہ ہے کہ نہیں ہم نے یہاں پر آپ کو بس آپ نے بتانا ہے. آپ کوئی مدد ہمیں نہیں مانگنی ہے. ہم نے اب یہ نہیں ہم نہ چندہ جمع کر رہے ہیں نہ ہم کسی سے زکوٰۃ لے رہے ہیں نہ خیرات نہ عطیات. لیکن آپ کے بچے کے علاج کی ذمہ داری بول اٹھا رہا ہے اور ہم اس کو ہر مہینے جو 25,000 کے انجیکشن ہوں گے. یہ خاتون آپ کو کچھ دینے کے لیے آئی ہیں. بیٹا یہ آپ کے لیے یہ دینا چاہتی ہیں. 25,000 کے جو انجیکشنز ہیں وہ ہماری طرف سے ہر مہینے لگیں گے اور انشاءاللہ اگلے سال تک یہ صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے بیٹا. خوش ہاں ہاں. اچھا پروگرام ہوا ہے ان کو بھی مووی وغیرہ بنی تو میں انکل سے ضرور ملوں گا. ملنے آج ملاقات ہو گئی اور اب آپ کا انجیکشن کا سلسلہ ہو گیا ہے اور اب آپ نے بڑے ہو کر امی ابو کی خدمت کر دی ہے. ٹھیک ہے
چلے انشاءاللہ پڑھنے لکھنے کا شوق ہے تو پڑھو لکھو گے بھی تم, کیونکہ ہم لوگ جب اسکول بنانے جا رہے ہیں جہاں 1 کروڑ بچے پڑھائیں گے, ان میں آپ کو بھی ہم پڑھائیں گے, ان سارے بچوں کو پڑھائیں گے جن کو پڑھنے لکھنے کا شوق ہے انشاءاللہ. اور وہ اسکول کیسا ہوگا ہم آپ کو پرومو دکھاتے ہیں, ذرا دیکھیے گا. روز کسی آنگن میں غربت کی آنچ پہ سلگتی زندگی, ورق ورق چنتی, اینٹ اینٹ جوڑتی, بے بسی کے بستے میں امید کی کرنیں سموتی زندگی, اپنوں کی آنکھوں میں مستقبل کی چمک تلاش کرتی, سوال کرتی زندگی. ماں, بچے اسکول میں ایسے ہی پڑھتے ہیں نا؟ 1 کروڑ بچے جو اسکول نہیں جا سکتے, انہیں کون پڑھائے گا؟ 1 کروڑ پاکستانی بچہ جو پڑھ نہیں سکتا, اسے ہم پڑھائیں گے. شعیب احمد شیخ ایک اللہ کافی ہے ٹرسٹ کے توسط سے پاکستان میں پہلی بار ایک ایسے اسکول کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں جہاں دی جائے گی ملک کے کونے کونے سے چنے گئے 1 کروڑ بچوں کو بین الاقوامی معیار کی مفت تعلیم, جہاں انٹرنیشنل کوالیفائڈ ٹیچرز پڑھائیں گے دنیا کا بہترین نصاب. ان بچوں کو مفت رہائش اور کھانے پینے کی بہترین سہولیات کے ساتھ ساتھ ایسی سپورٹس فیسلٹیز مہیا کی جائیں گی جو دنیا کے کسی اولمپک ٹریننگ سینٹر سے کم نہیں. اب وہ 1 کروڑ بچہ جو پڑھ نہیں سکتا مفت پڑھے گا اس اسکول میں اور جیتے گا پاکستان کے لیے گولڈ میڈلز. اب وہ 1 کروڑ بچہ جو پڑھ نہیں سکتا مفت پڑھے گا اس اسکول میں اور بنے گا ڈاکٹر, انجینئر, سائنٹسٹ اور بزنس پروفیشنل. بدلے گا اپنے خاندان کا مستقبل اور ملک کی تقدیر, کیونکہ ہمارا خواب ہے ایک پڑھا لکھا پاکستان. ہمارا خواب ہے پاکستان کو دنیا کا سب سے بہترین ملک بنانا, اور اس خواب کی تکمیل ہمارا عزم, جس کے لیے 85% فنڈز بول اور ایگزیکٹ پہلے ہی مہیا کر چکے ہیں, اور 15% اخراجات پورے کرنے کے لیے پوری دنیا میں موجود ہر وہ پاکستانی جس نے کبھی بھی پاکستان کے لیے یہ خواب دیکھا ہے, وہ بن سکتا ہے حصہ ہمارے اس خواب کو تعبیر دینے کا. ایک اللہ کافی ہے ٹرسٹ کی ویب سائٹ پر خود کو رجسٹر کروائیں اور ممبر بنیں. اپنے وطن میں تعلیم سے محروم بچوں کو پڑھانے میں اپنا حصہ ڈالیں. بیرون ملک موجود پاکستانی بھی اس مشن کو پورا کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. جو 1 کروڑ پاکستانی بچہ پڑھ نہیں سکتا, اب اسے ہم اور آپ مل کر پڑھائیں گے. پڑھے گا پاکستان تو نمبر 1 بنے گا پاکستان. انشاءاللہ تعالیٰ یہ خواب جلد پورا ہوگا, تشریف رکھیں آپ لوگ, سب پورا ہوگا اور یہ اسکول بنے گا. اس کی مزید تفصیلات میں اس میں آپ کو کل نئی باتیں اس میں بتاؤں گا, جو مزید اپڈیٹس ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہو رہا ہے, اور اس اسکول کا باقاعدہ جو یہ ہمارا منصوبہ جو ہے اس میں اور کیا کیا فیسلٹیز ہیں, یہ کل میں آپ کو ساری تفصیل مزید بتاؤں گا. ایک وقفے کی طرف بڑھیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. تو یہاں پر ہم بچھڑوں کو ملا کے بول کے ساتھ ہی عالم کی بول شروع کر دیں گے, لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیسے بچوں؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا, میں ٹھیک ہوں. ناظرین محترم, آج جو بچے ہیں پہلے میں ان کا تعارف آپ کو کرا دیتا ہوں. ہمارے ساتھ سب سے پہلے ہیں یونس. یونس کی عمر ہے 9 برس, اور آپ دیکھ سکتے یونس کو, یہ اپنے والد کا نام شاہ نواز بتاتا ہے. 8 اکتوبر 2015 کو یہ تیموریہ تھانے کی معرفت ایڈی سینٹر آیا تھا. یونس اپنے گھر کا پتہ سوراب گوٹ بتاتا ہے. گھر سے دودھ اور چائے کی پتی لینے نکلا تھا کہ راستہ بھول گیا.
ان کے بعد ہے رمضان. رمضان بیٹا, رمضان کی عمر 8 برس ہے اور والد کا نام کامران بتاتا ہے. رمضان نے بتایا کہ ان کے والد فیکٹری میں کام کرتے ہیں اور یہ بچہ تھانہ نیو کراچی کی معرفت 20 اگست 2015 کو ایدھی سینٹر آیا تھا. موجود ہیں ہارون بیٹا. ہارون کی عمر 12 سال ہے. اپنے والد کا نام عارف بتاتا ہے. 21 اپریل 2016 کو ملتان کے ایدھی سینٹر سے کراچی ایدھی سینٹر آیا تھا. گھر کا پتہ سٹی وہاڑی بتاتا ہے. علی حسن اپنے والد کا نام انوار اور والدہ کا نام شبانہ بتاتا ہے. اس بچے کی عمر 8 برس ہے. یہ بچہ 28 جون 2016 کو ملتان سے کراچی ایدھی سینٹر لایا گیا تھا. گھر کا پتہ کمالیہ کے قریب بتاتا ہے. عبدالصمد بیٹا. عبدالصمد 9 برس کے ہیں. والد کا نام رئیس محمد بتاتے ہیں. والد رئیس اور بھائی عبدالاحد چنگچی رکشہ چلاتے ہیں. عبدالصمد نے ہماری ٹیم کو بتایا کہ وہ نارتھ کراچی, بیٹا سامنے دیکھنا میرا بچہ, نارتھ کراچی 4 کے چورنگی کلو کے ہوٹل کے پاس رہتا تھا. کلو کا ہوٹل ہوگا یہ, ویسے کلو کا ہوگا یہ, کلو پہ تشدید تو لگا دو بھائی, کلو کا ہوٹل ہوگا. کلو کے ہوٹل کے پاس رہتا تھا اور عبدالصمد 30 جولائی 2015 کو ایدھی سینٹر آیا تھا. میں 4 دن سے پوچھ رہا ہوں, یا تو کلو ہوگا یا کلوکے ہوگا, یہ کلو کا ہوٹل ہوتے نا علاقے میں, کلو کا ہوٹل, اس کا ہوٹل. سلمان کی عمر 8 برس ہے. سلمان 10 ستمبر 2015 کو ایدھی سینٹر آئے تھے. اپنے والد کا نام اکبر اور گھر کا پتہ خیبر چوک بتاتے ہیں. سلمان کے والد گاڑیوں کا کام کرتے ہیں. سلمان کے بھائی بہن اپنے ماموں کے ساتھ رہتے ہیں. سلمان کو اپنے ماموں کا نام اور پتہ یاد نہیں ہے. سلمان نے D11 بس کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ بس اس کے گھر کی طرف جاتی ہے. اس بس کا آخری سٹاپ خیبر چوک اتحاد ٹاؤن ہے. ہماری ٹیم سلمان کی بتائی ہوئی نشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اس کے گھر کی تلاش میں نکلی تھی اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ کامیابی متوقع ہے. سلیم 5 برس کی عمر میں, یعنی 5 برس کی عمر میں کھو گئے تھے. ان کی ذرا تصویر دکھائیے گا. اچھا, اب سلیم پر ہم کام کر رہے ہیں. انہیں بھی کام ہو رہا ہے کامران وجہ سے. تو میں مزید کچھ تفصیلات نہیں بتاؤں گا, بس یہ بتا رہا ہوں کہ بس آپ دعا کریں کہ یہ بہت اہم ترین کام ہونے والا ہے یہ, کیونکہ یہ 5 برس کی عمر میں گم ہوئے تھے اور اب سلیم جو ہیں میرے خیال سے 12 سے کتنے سال کے ہیں, 13 سال, اب 13 سال کے. 9 سال سے سلیم گم شدہ ہے, 9 سال سے. انشاءاللہ سلیم اللہ بہتر کرے گا بیٹا. حمزہ 28 فروری 2016 کو ایدھی سینٹر آئے تھے. والد کا نام نذیر ہیں. گھر سے دودھ لینے کے لیے نکلے تھے, راستہ بھول گئے. آپ لوگ کیوں بچوں کو دودھ لینے بھیجتے ہیں؟ چھوٹے بچے, دودھ لے آؤ, انڈے لے آؤ, روٹی لے آؤ, خود لے کے آئیں بھائی. چھوٹے بچے ہیں, بہت فکر ہوتی ہے مجھ کو. یہ سوچیں یہ عبرت کا مقام ہے. بچوں کو پیسے پکڑا تم دودھ لے کے آ جاؤ, بھائی کیوں لے کے آ جاؤ؟ کھو گیا وہ, راستہ بھول گیا ہو سکتا ہے گھر میں کوئی بڑا نہ ہو تو تھوڑی دیر رک جائیں, دودھ بعد میں آ سکتا ہے. سبحان بیٹا, سبحان کی عمر 5 سال ہے. یہ تھانہ شاہ فیصل سے 3 مارچ 2017 کو ایدھی سینٹر لایا گیا تھا اور ابھی تک سبحان کا کوئی ریکارڈ نہیں مل سکتا ہے. اب اس کا کرنا ہے بھائی کامران وجاز صاحب, سبحان کو بھیجنا ہے. سبحان کو ہمیں ہر حال میں گھر بھیجنا ہے. علی نواز بیٹے ادھر آئیے, نہ بیٹھیے. علی نواز جو ہیں 9 سال کے ہیں اور 5 روز قبل ایسا ہوا کہ ہماری ٹیم ان کو لے کر 5 دن پہلے, یاد ہے نا آپ, ہماری ٹیم ان کو لے کر, کیونکہ جو معلومات, بیٹا 1 منٹ بیٹا خاموش, میں بتا رہا ہوں نا. ان کو لے کر ہم ملیر کے علاقے جمعہ گوڈ گئے, جو انہوں نے ہمیں جگہ بتائی تھی. وہاں ان کے دوست قائم نے ان کو پہچان لیا.
اب پھر ہم نے علی نواز کے قریبی رشتہ دار جو شوکت ہیں ان کی مدد سے ان کے گھر والوں سے میرپور ماتھیلوں میں رابطہ کیا. ہماری ٹیم کا جب رابطہ علی نواز کی دادی نسیم بیگم سے ہوا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ علی نواز کے والد کا انتقال 5 سال قبل ہو چکا ہے اور اس کی ماں نے میرے بیٹے کے انتقال کے بعد دوسری شادی کی ہے. میں نے علی نواز کو پالا ہے اور اسے کراچی لے کر آ گئی تھی. جب سے وہ گم ہوا میں اسے ڈھونڈ رہی تھی. علی نواز میرے مرحوم بیٹے کی اکلوتی نشانی ہے. جانتے ہو تم دادی آئی ہیں آج, چلے دادی کے پاس, اور اگر نہیں لے کے گیا تو اچھا لے چلو, اچھا چلو چلو چلو, اچھا چلو بھائی چل رہا ہوں بھائی, آؤ بیٹا آج آج آپ کو لے کے چلو. اچھا علی نواز کی دادی علی نواز کو لینے کے لیے آئی ہیں. بھائی دینا. تو یہ آپ کے صاحبزادے کی آخری نشانی ہے. تو کیسے کھو گیا تھا, کیا ہوا تھا؟ پتہ نہیں, نکل گیا تھا. پھر میں نے ڈھونڈا, مجھے نہیں ملا. یہ سارا دن میں ڈھونڈتی رہی, 4 دن ڈھونڈا, نہیں ملا. سبھی کہیں گیا, مر گیا مر گیا, یہی کہنے لگے. شکریہ بیٹا آپ کے, دنیا کی شکریہ جو تم نے میرا سہارا ڈھونڈ دیا. اللہ آپ کو زندگی دے, ہر وقت شکریہ کرتے. بہت شکریہ. یہ علی نواز کے لیے کچھ چیزیں ساتھ جائیں گی, بیٹا آپ دے دیجیے گا ان کو. اور آپ بیٹھیں اطمینان سے, اطمینان کے ساتھ. آپ کے بیٹے کی آخری نشانی آپ کو مل گئی. اور بس باہر بیٹھی, بہو کو بلائیں بھائی, بہو کو بھی باہر ساتھ بٹھا دیں گے. بہو کو بلائیں, یہاں بٹھائیں, یہیں پہ بٹھائیے. بہو کو بلائیں, بیٹھے بیٹا تھوڑا سہارا دے کے بٹھانا. یہ الحمدللہ. تشریف فرمائے ہمارے ساتھ جناب علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ان کے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی حنیف قریشی صاحب. السلام علیکم جی. جناب ابو انشا قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب. السلام علیکم جی. علامہ شبیر حسن میسوی صاحب. السلام علیکم جی. جناب اسحاق عالم صاحب. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. علامہ خضر الاسلام نقشبندی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب. السلام علیکم. رمضان چیکو صاحب. اور جناب حمزہ علی اختری صاحب. حضرت بہت یوم حسن مبارک ہو. جی آپ سب کو. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج سورت رسول ان کی ولادت, یوم ولادت ہے, بلکہ یہیں سے آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. جس ہستی کا نام ہی حسن ہے, واہ, وہاں ہر بات حسن ہے. ہر بات حسن ہے. نبیوں کے سردار کے نواسے ہیں, ولیوں کے سردار کے فرزند ہیں, سارے جہان اور جنت کی سردار خاتون کے فرزند ہیں, خود جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ساتھ ممبر پر بٹھا کر یہ فرمایا, ان ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا سید ہے. اللہ. تو کس کا سید ہے؟ سبحان اللہ. پوری امت کا سردار خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.
یہ جب پیدا ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنا لعاب دہن چٹایا، تہنیک جس کو گھٹی کہتے ہیں، اور حضرت علی سے فرمایا ارونی ابنی، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ۔ فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ تو عربوں میں روایت تھی نام ذرا روبدار رکھتے تھے دشمن کو ڈرانے کے لیے، حرب نام رکھا۔ فرمایا بل ہوا حسن، یہ تو حسن ہے۔ 25 حج کیے پا پیادہ پیدل، 25۔ ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، ایک بیٹے کا نام عمر رکھا، ایک بیٹے کا نام عثمان رکھا، اور ان دونوں کی سنتوں پر عمل کیا۔ 2 مرتبہ سنت فاروقی پر عمل کرتے ہوئے نصف مال راہ خدا میں دیا، اور 3 مرتبہ سنت صدیقی پر عمل کرتے ہوئے پورا مال راہ خدا میں دیا۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں ڈاکٹر صاحب، اگر محبت اور عقیدت سے کوئی سچے دل سے ان کا نام لے وہ بھی حسن ہو جاتا ہے، وہ بھی اچھا ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی اچھائیاں مقدر ہو جاتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت انہیں ملی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر سواری انہیں ملی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بشارت ملی کہ جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ اچھا، یہ جب ان کی ولادت ہوئی تو وہ خاتون جس کو ہم مڈ وائف آج انگلش میں کہتے ہیں، وہ فرائض حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ نے انجام دیے۔ یہ میں محبتوں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ محبتیں ہی محبتیں۔ آج ان کا یوم ولادت، کروڑوں سلام ان پر، اللہ کرے کہ ان سے ہماری محبت کی نسبت سلامت رہے، دنیا میں بھی آخرت میں، اور کل حشر کے دن اللہ ان کے غلاموں میں ہمارا حشر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ حمزہ صاحب۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن شہید اعظم ہیں، امام حسن سید اعظم ہیں، جن کو حضور نے خود سید فرمایا، اور امام حسین کی شہادت کے بعد اور جو واقعات ہوئے اس سے پہلے صلح کرنے کے بعد اپنے نانا کی گدی پہ کوئی آ کے بیٹھا تو امام حسن بیٹھے، اور کسی نے کہا تھا کہ سلطان وقت کی بھی بیعت، لیکن یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جس دن سے انہوں نے سلطنت کو چھوڑا پھر آج تک کوئی دینی مسئلہ لے کر، اپنی پریشانی لے کر، فریاد لے کر سلطان وقت کے پاس نہیں گیا، انہی کی اولاد کے پاس گئے، امام حسن کے پاس ہی آئے، انہی کی اولاد کے پاس آئے۔ تو یہ تو سرچشمہ ہیں، محور ہیں، مصدر ہیں اللہ ہدایت کی اور مدد کی۔ بہت بہت مبارک ہو کہ ہمیں آج ایسا دن آپ کے یہاں مل گیا کہ ہم ان کا ذکر حسن کر سکے۔ ریشمی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو پوری عالم انسانیت کو اس عظیم عید پہ مبارکباد پیش کروں گا۔ امام حسن علیہ السلام قرآن کی چند آیتوں میں ان کا ذکر موجود ہے۔ ایک آیت تطہیر ہے کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو امام حسن علیہ السلام اس چادر کے نیچے تھے جو حضور اکرم نے پہنی اوڑھی ہوئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام بھی تھے، جناب زہرا اور امین السلام۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ کوثر میں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان شانیہ کا ہو الابتر، تمہارا دشمن جو ہے وہی بے اولاد ہے، تو امام جواد علیہ السلام کے زمانے میں کسی نے اعتراض کیا کہ رسول اکرم کی اولاد بیٹی سے کیسے آگے بڑھی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو رسول کا بیٹا کہا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی صرف حضرت مریم سے ہی آگے بڑھے ہیں، تو وہ بھی اپنے جد سے منسوب کر دیے جاتے ہیں اور اسی طرح سے آگے بڑھائے جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو تاریخ میں آتی ہے، جب مباہلہ واقع ہوا تو امام حسن علیہ السلام کو حضور اکرم اپنے ساتھ لے گئے اور اس چیز کو ثابت کیا کہ جب بھی امت کو ضرورت ہوگی حسن اور حسین اپنی قربانیاں دیں گے اور دین اور دین۔ قاری خلیل الرحمن جاوید۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پر سوار کر کے جا رہے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑی تو انہوں نے خوش ہو کر فرمایا کہ کتنے خوش نصیب ہیں
अल्लाह ने कितनी खूबसूरत और अजीम सवारी इनको दी है। आपने फ़ौरन फरमाया कि अबू बकर सिर्फ सवारी ही अजीम नहीं है, सवार भी अजीम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन ही से मुताल्लिक़ फरमाया था, ये मेरा वो बेटा है जो मुसलमानों के दो बड़े गिरोहों के दरमियान सुलह का बायस बनेगा। और चुनाचे चश्म फलक ने देखा वो दौर भी आया जब हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस के बिल्कुल सही मिस्दाक बनकर आप सुलह का बायस बने और मुसलमानों का खून रैगा होने से बच गए। जनाब मादूम न था साया शाये सकलैन, वो साया था जलवगर बज़ाते हसनैन। तमसील ने उस साये के दो हिस्से किए, आधे से बने हसन और आधे से हुसैन। डॉक्टर साहब वैसे तो पंजतन पाक आले बैत अतार का ज़िक्र और उनकी मोहब्बत हर मोमिन और मुस्लिम के लिए साल के 12 महीने और हर दिन और हर लम्हा लाजिम ज़रूरी और फ़र्ज़ है, लेकिन बाज़ अय्याम होते हैं यानी विलादत या शहादत कि वो याद ताज़ा होती है तो दिल में प्यार हो तो वो प्यार ज़ुबान पर आ जाता है। आज जो आपके दिल में मोहब्बत थी, आपने चाहा कि हमें मौका दिया कि हम उस मोहब्बत को ज़ुबान पर लाएं। अल्लाह ताला आपको जज़ा अता फरमाए। इमाम हसन मुज्तबा मकसूद कायनात जो हस्तियाँ हैं, बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा व अली, उनमें से एक हैं। ये वो ज़ात है कि जो महबूब खुदा भी है और महबूब मुस्तफ़ा भी है। घुट्टी रसूल का लुहाब है, सवारी नबी का कंधा है और सहारा रसूल की उंगली है। सारी ज़िंदगी खेलने के लिए या नबी का सीना या नबी की गोद है। और फिर लोरियाँ मेरे मुस्तफ़ा के ये जुमले हैं, ये दो मेरे शहज़ादे हैं, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। और कभी मेरे आका फरमाते हैं अम्मल हसन फलाऊ जुराती वसूदी व अम्मल हुसैन फलाऊ हिल्मी वजूदी। इसके अल्फाज मुख्तलिफ भी हैं। और ये वो इमाम हसन मुज्तबा हैं कि जिनको सखावत, डॉक्टर साहब मैं सोच रहा था अभी वो हदीस शरीफ पढ़ रहे थे कि बड़े से बड़ा सखी कौन होता है? कोई अपना माल दे देता है, दौलत दे देता है। ये वो ज़ात है कि आज लोग सिर्फ 2 दिन की हुकूमत के लिए लाशों के अंबार लगा देते हैं, लेकिन ये वो ज़ात है कि जिसने सखावत में हुकूमत ही उठा के अता फरमाई। अल्लाह अकबर। ये बड़ा ख़ास जुमला है ताकि रसूलुल्लाह की उम्मत का खमियाज जो है ना वो शिराजा ना बिखरने पाए। आप वो इब्ने सखी हैं कि जिन्होंने हुकूमत उठाकर हवाले फरमा दी, यानी बता दिया कि आले बैत अतहार ही इस उम्मत के असल निगहबान और वही सुलह करा सकते। और यही वो कश्तियों में से एक कश्ती हैं कि जिनको मेरे रसूल ने उम्मत के बचाव की कश्ती करार दिया था। और फिर डॉक्टर साहब उन हस्तियों का हम कहाँ जिक्र का हक अदा कर सकते हैं कि मेरे आका बैठे हुए हैं और फरमाते हैं सहाबा अभी आसमान का दरवाज़ा खुला है, सर उठा के देखा और अभी एक फरिश्ता उतरा है और स्पेशल इजाज़त लेके उतरा है और वो पैगाम लेके अल्लाह ने उसे कहा है कि जाते हुए मेरे यार के पास, मेरे महबूब के पास मेरा पैगाम ले जाओ। अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब आलिल जन्ना वल फातिमा तो सय्यदतो निसाए आलिल जन्ना। तो ये जन्नती जवानों के सरदार, ये जन्नतियों सरदार। और मैं जो जुमला दिन सवेरे भी मैंने कहा था कि हम तो यही समझते हैं जी कि जो रसूल की सच्ची ग़ुलामी में आया, जिसने हुज़ूर की सोबत इख्तियार की और हुज़ूर से वफ़ाएं की, वो जन्नती है जी। और आले बैत की जो हालात हम देखते हैं, हम इनको जन्नत के मालिक समझते हैं। अगर ये जन्नत के मालिक न होते तो उमर जैसी हस्ती इनसे रुक के ना लिखवाती और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर जैसे हस्तियाँ वो मिंबर छोड़ के नीचे ना उतरती हैं। ये शायद हाफ़िज़ ज़ाबी ने लिखा है कि हज़रत हुसैन के लिए हज़रत सैयदना उमर ने मिंबर छोड़ा और हज़रत हसन के लिए हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ मिंबर छोड़ के उतरे और उतर के अदब में खड़े हो गए।
اور ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ تعظیم آل بیت، تعظیم صحابہ، تعظیم نبی یہ نیا زمانے میں طریقہ نہیں، یہ پرانا چلا آ رہا ہے. تو آپ نے منبر چھوڑا. اچھا عمر چھوٹی سی ہے، کس چیز کو دیکھ کے حضرت سیدنا صدیق اکبر ادب اور تعظیم کر رہے تھے؟ وہ بخاری نے ہمیں بتایا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، ارقبوا محمدن فی آل بیت ہی، حضور کو تلاش کرنا ہو تو ان کی آل بیت کے اندر تلاش کرو. اور یہاں رکھے ہوا اس کے جو لفظ کے دو معنی، ایک تلاش کرنا اور ایک لحاظ رکھنا. ایک معنی بنتا ہے حضور کا لحاظ رکھنا ہے تو حضور کی آل بیت کے انداز میں رکھو، یعنی ان کا ادب کر کے بتاؤ کہ ہم رسول اللہ کے پیارے ہیں اور ان کا ادب کرتے ہیں. تو حضور نے ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا تھا. ان پر لاکھوں سلام، کروڑوں سلام. اور ایک جملہ یہ کہ جو جس دن آپ نے استعفیٰ دیا ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں آپ حضور کے خلیفہ ہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا خلافت بعدی 30 سنہ، میرے بعد میری خلافت 30 سال رہے گی. تو جس دن آپ نے استعفیٰ دیا ہے اس دن 30 سال پورے ہوئے تھے. متکلمین اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے. حضرت ملا علی قاری نے لکھا ہے اور اسی کو علامہ ابن عبد البر نے لکھا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، حضرت محقق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ حضرت